بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے جادو کی سوتے ہوئے کی علامات، نیند میں جو علامات ہوتی ہیں جادو کی، وہ 8 علامات میں نے بیان کی، ان کو آپ نے سنا، اور پھر میں نے 20 علامتیں جاگتے ہوئے جادو کی وہ بیان کی، وہ بھی آپ نے سماعت کی۔ اور ان کے اندر ایک خاص چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس جادو کی وجہ سے روحانی جس طرح نشانیاں میں نے بیان کی ہیں، روحانی علامتیں بیان کی ہیں، اسی طرح اس کی جسمانی علامتیں بھی آپ کو بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ بھی آپ توجہ سے سماعت فرما لیں۔ جس طرح روحانی علامتیں ہیں، اسی طرح جسمانی بھی علامتیں ہیں۔ روحانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماریاں۔ جب جادو کو چلے دیر ہو جاتی ہے، کم از کم 1.25 مہینہ گزر گیا، جادو کا چلہ ہو گیا، یعنی 40 دن گزر گئے یا 41 ڈیز گزر گئے، تو یہ جادو قدیم ہو گیا اس کے وجود کے اندر۔ اب جادو کھلایا بھی جاتا ہے، پلایا بھی جاتا ہے، قبرستانوں میں دفن بھی کیا جاتا ہے، پہاڑوں میں دفن کیا جاتا ہے۔ یہ جادو کر کے زمین کے اندر دبا دیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، مختلف حرام چیزوں سے، الو کے خون سے یہ جادو کے تعویذ لکھے جاتے ہیں، اور پھر ان کو وزن کے نیچے بھی دبا دیا جاتا ہے۔ 4 قسم کے تعویذ ہوتے ہیں: آبی، خاکی، بادی اور آتشی۔ جو آبی تعویذ ہوتے ہیں وہ پلائے جاتے ہیں پانی میں گھول کر، اور جو خاکی ہوتے ہیں ان کو زمین کے اندر دفن کیا جاتا ہے، اور اس میں اکثر و بیشتر قبرستانوں میں دفن کیے جاتے ہیں۔ آبی پانی میں پلانے والے، اور خاکی زمین کے اندر دبانے والے، دفن کرنے والے۔ اب بعض لوگوں کو دفنیے کا پتہ نہیں ہوتا کہ دفنیاں کہاں ہے، کہاں دبائے گئے ہیں، اور بعض پہاڑوں کے اندر دفن کر دیے جاتے ہیں، پتھروں کے نیچے رکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ 2 قسم کے تعویذ ہو گئے، 2 قسم کے نقش، اور یہ جادو کے ذریعے سے انسان کے وجود کے اندر پانی پلانے کے، کھانا کھلانے کے ذریعے سے داخل کر دیے گئے۔ اور اگر کسی کو کھلائے پلائے نہیں گئے، بعض اوقات لوگ اس چیز کی تو پابندی کر لیتے ہیں کہ ہم کسی غیر معیاری اور ایسے کسی غیر مستند انسان کے گھر سے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو معزز سامعین کرام و ناظرین گرامی، یہ صرف کھانے پینے سے ہی جادو نہیں ہوتا، بلکہ یہ جادو دفن بھی کیا جاتا ہے۔ اور اس کی ایک قسم اور ہے کہ کپڑے کے پتلے بنا کر یا گڈے لے کر ان کے اندر لوہے کے کیل ٹھونکے جاتے ہیں، یا سوئیاں اس کے اندر گاڑ دی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جنتر منتر تنتر جو ہے وہ ساتھ جادوگر پڑتا ہے۔ ان کو بھی دبایا جاتا ہے زمین کے اندر، یا کسی کے گھر کے آگے پھینک دیا جاتا ہے، یا کسی کے گھر کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ تیسری قسم جو ہے وہ بادی تعویذات ہیں، جو درختوں کے ساتھ باندھے جاتے ہیں۔ آم کا درخت ہو گیا، سیب کا درخت ہو گیا، انار کا درخت ہو گیا، امرود کا درخت ہو گیا۔ ان میں سب سے زیادہ امرود اور انار کے درخت کے ساتھ یہ تعویذ باندھے جاتے ہیں۔ نوری علم کے تعویذ بھی کیے جاتے ہیں، لیکن جادو کے تعویذ بھی اس طرح کیے جاتے ہیں، کسی کو اپنے طرف مائل کرنے کے لیے، بے قرار کرنے کے لیے، بے چین کرنے کے لیے، یا کسی کا آرام اور سکون برباد کرنے کے لیے۔ جس طرح وہ نقش ہلتے رہیں گے، بے قراری اس انسان کے اوپر طاری ہو جائے گی، بے چینی طاری ہو جائے گی، اس کا دل نہیں لگے گا کہیں پر۔ اسی طرح چوتھی صورت جو ہے، چوتھا تعویذ جو ہے وہ ہے آتشی۔ آگ میں جلائے جاتے ہیں، آگ کے اندر دبا دیے جاتے ہیں، چولہے کے اندر دفن کر دیے جاتے ہیں، تندور میں دفن کر دیے جاتے ہیں۔ یہ 4 قسمیں میں نے بیان کر دی ہیں۔ پہلی قسم آبی پانی والے، پھر خاکی زمین میں دبانے والے، پھر بادی درختوں کے ساتھ باندھنے والے، اور چوتھے آتشی آگ میں جلانے والے۔ یہ جو آگ میں جلانے والے ہیں، یہ جلا کر ان کی راکھ بھی اڑائی جاتی ہے۔ یہ مریض کے جسم کے اوپر جو پہنا ہوا کپڑا ہو، ٹچ ہوا کپڑا ہو، بنین ہو، قمیص ہو، یا اس کا پاجامہ ہو، ٹراؤزر ہو، اس کے اوپر بھی پہنا ہوا کپڑا، مستعمل کپڑا جو ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی یہ وار چلائے جاتے ہیں۔ جب جادو چل جاتا ہے تو پھر اس کا علاج فوری کروانا چاہیے، اور اگر فوری علاج نہیں ہو سکا،
وہ چلتے چلتے سستی کرتے کرتے یا معوف عقل ہو گئی ہے، ذہن معوف ہو گیا، سب سے پہلے جادو دماغ کے اوپر، دل کے اوپر اور معدے کے اوپر اثر کرتا ہے۔ معدہ متاثر ہو جاتا ہے، بیماریاں اور جنم لیتی ہیں۔ اسی طرح ذہن متاثر ہوتا ہے تو انسان کو پتہ نہیں ہوتا میں نے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، اس کی عقل، اس کا ذہن معوف ہو جاتا ہے، وہ ڈیسیژن نہیں لے پاتا، فیصلہ نہیں کر پاتا کہ میں علاج کرواؤں یا نہ کرواؤں۔ اگر وہ روحانی علاج کے لیے قدم اٹھانا بھی چاہے تو شیطانی قوتیں اس کو روک دیتی ہیں، شیطانی چیزیں اس کو روک دیتی ہیں۔ وہ پھر کسی دوائی کی طرف گیا، کسی میڈیسن کی طرف گیا، ڈاکٹر کی طرف گیا، طبیب کی طرف گیا، اس کے پاس گیا، اس کی دوائی ابھی کھائی نہیں، ابھی ایک دن کھائی، پھر کسی اور کی طرف گیا، بس وہ بھاگ دوڑ اس کی شروع ہو جائے گی، زندگی کی بربادی کی، زندگی کی تباہی کی شروعات ہو جائیں گی۔ اور چلتے چلتے 5 ہفتے اس کو گزر گئے۔ 5 ہفتوں کے بعد وہ جادو اب جادو نہیں رہا، وہ جادو اب اسیب ہو جائے گا، سایہ بن جائے گا۔ اس کے جو موکلات ہیں وہ موکلات اس کے اوپر مکمل طور پر قابو پا لیں گے، مسلط ہو جائیں گے۔ اب اس کے اندر بلڈ پریشر آ جائے گا، یہ بیماری لگ جائے گی، ٹی بی لگ جائے گی، کینسر لگ جائے گا، اور معدے کا السر اس کو ہو جائے گا۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ ویڈیو میں بیان کیا، پنڈلیوں میں درد، ایڑیوں میں درد، اس کے شولڈر میں، اس کے سر میں، اس کے معدے میں بے چینی، اور اس کو متلی آئے گی، قے آئے گی، ومٹنگ آئے گی، الٹیاں، چکر اس کو شروع ہو جائیں گے۔ تو وہ کسی ایک ڈاکٹر سے ایک دوائی ایک مرض کی لے، ایک مرض کی وہ دوائی لے، تو کتنی دوائیاں اس نے کھا لی، اور اس دوائیوں سے نتائج کے اچھے ثابت ہوں گے؟ کبھی بھی اچھے ثابت نہیں ہوں گے۔ اس کے نتائج اور اس کے جو رزلٹ ہے وہ بہت غلط آئے گا۔ معدہ اس کا خراب ہو جائے گا، وجود کے اندر مختلف بیماریاں داخل ہو گئیں، وجود کے اندر مختلف میڈیسنز گئیں۔ اب اس کے اندر جو مختلف میڈیسن اور مختلف دوائیاں اس کے اندر اتری ہیں، تو یہ کبھی بھی اس کے لیے خیر کا باعث نہیں بنے گی۔ یہ دوائیاں کبھی بھی اس کے لیے خیر کا باعث نہیں بنے گی، بلکہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ یہ دوائیاں، یہ میڈیسن اس کے لیے بیماریوں کو اور بڑھانے کا ذریعہ بنے گی۔ اب یہاں پر اس کو شوگر بھی، بلڈ پریشر بھی، کینسر بھی، ٹی بی بھی، یرقان بھی، وہ یہ ساری بیماریاں بدنی بیماریاں بن کر ظاہر ہوں گی۔ اب ان سب کی دوائیاں کھانے سے اس کو آرام نہیں ہوگا جب تک اس کا روحانی علاج مکمل طور پر نہیں ہوگا۔ تو روحانی علاج جب تک مکمل نہیں ہوگا تب تک اس کی جسمانی بیماریاں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ تو اس کے لیے، اس جادو کے علاج کے لیے کسی اللہ والے کے پاس جانا پڑے گا۔ اب جو اللہ والے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا فیضان عطا فرمایا ہے، جن کو رب دو جہاں نے، رب کائنات نے قرآن و سنت کا علم عطا فرمایا ہے، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے جادو کا، اس کے سحر کا، اس کے اسیب کا وہ علاج جب کریں گے، تو ان کا علاج ہونے کے بعد وہی دوائیاں جو پہلے اپوزٹ ہو رہی تھیں، متضاد اس کے جا رہی تھیں، اس کے الٹ جا رہی تھیں، اور ان دوائیوں سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا، وہی دوائیاں اس پر فائدہ کرنا شروع کر دیں۔ تو جادو کی علامات کو پہلے سمجھنا پڑے گا کہ یہ جادو کس طرح سے ہوتا ہے۔ یہ کھلایا بھی جاتا ہے، پلایا بھی جاتا ہے، دبایا بھی جاتا ہے، درختوں سے یہ باندھے بھی جاتے ہیں تعویذات، اور آگ کے اندر بھی جلائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ خون کے اوپر جب یہ جادو کر کے اس کو پھینکا جاتا ہے تو شیطانی قوتوں کے ذریعے خون کے چھینٹے بھی پڑتے ہیں۔ اب بعض اوقات اس کا اثرات اس طرح سے ظاہر ہوتے ہیں کہ جسم کے اوپر نیلے اور پیلے رنگ کے نشان پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، بعض اوقات کالے نشان پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، ایسے جسم کے اوپر کٹ لگنے شروع ہو جاتے ہیں، ان کے بڑے بڑے ابھار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ جسمانی مرض بنے گی تو پھر اس کے لیے اٹھرا کی بیماری کا بھی ظہور ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے اٹھرا کی بیماری بھی ظاہر ہوتی ہے۔ تو جب اٹھرا کی بیماری ظاہر ہوتی ہے تو اگر کسی خاتون کو اٹھرا کی بیماری لگ گئی تو بچے کی پیدائش کا سلسلہ اور بچے کے ہونے کا سلسلہ اس کا وہ بہت خطرناک حالت کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایسے بچے پھر اب نارمل ہوتے ہیں، اول تو ہوتے نہیں، اگر ہوتے ہیں تو اب نارمل ہوتے ہیں، اور اگر ہو جاتے ہیں اب نارمل تو پھر وہ بچے والدین کے لیے خوشی کا باعث نہیں بنتے بلکہ ان کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں، معذور ہوتے ہیں۔ اور
थोड़ी उम्र गुजार के वो बच्चे जीते नहीं है ज्यादा देर तक, बहुत जल्द उनकी मौत वाक़या हो जाती है। तो इनका इलाज अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर है। इसके इलाज के लिए आप अगर किसी मुआलिज के पास नहीं जा सकते तो फिर आप खुद इसका इलाज करें। 7 मरतबा रोजाना हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पानी के ऊपर पढ़े, फूंक लगाएं, अव्वल आखिर 7 बार दरूद पाक पढ़े, दरूद इब्राहिमी, वो पढ़कर पानी के ऊपर फूंके और पानी पिए। हर नमाज के वक़्त दोबारा से पानी पर दम करें, हर नमाज के वक़्त अलहदा से दम करें और 41 यौम तक इस इलाज को जारी रखें। मेरा ईमान और यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 1 हफ्ते के अंदर इलाज कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मर्ज अगर शिद्दत की है, बहुत ज्यादा मर्ज बढ़ गई है, तो फिर आपको मुमकिन है 21 दिन भी जारी रखना पड़े और ज्यादा से ज्यादा 41 दिन भी जारी रखना पड़ सकता है। इसको आप जारी रखें। खाना कब तक खाना चाहिए? अक्सर लोग पूछते हैं ना, इलाज कब तक हो, तो मैं कहा करता हूं कि खाना कब तक खाना चाहिए? कहते जी जब तक भूख हो। तो मैं कहता हूं इलाज भी उस वक्त तक करो जब तक आपको उसकी जरूरत हो, उस वक्त तक आप दम को जारी रखें जब तक आपका इलाज कंप्लीट हो नहीं जाता। और अगर आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए हैं चंद दिनों के अंदर, फिर भी इसको आप जारी रखें। 7 मरतबा हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी और अव्वल आखिर 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर वो पानी के ऊपर फूंकें और पानी पिएं और अपने हाथों पर फूंक कर पूरे जिस्म पर भी फेर लें। इंशाअल्लाह ताला शिफाए कामिला आजला नसीब होगी। अल्लाह तबारक व तआला सेहत व आफियत और तंदरुस्ती वाली उम्र दराज आपको अता फरमाए। आस्ताना आलिया खानकाह औलिया रिजविया सैफिया दारुल उलूम जामिया जिलानिया रिजविया हसनैनाबाद शरीफ गुलबर्ग 3 लाहौर कैंट में दूर नज़दीक से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से लोग आते हैं। उनका इलाज मुआलजा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर फी सबीलिल्लाह किया जाता है। सदका व खैरात अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो हम कहा करते हैं और करवाते हैं। मैं अपनी ज़ात के लिए किसी से कोई फीस और उजरत तलब अपने दम की नहीं करता, ना अपनी दुआ की कोई उजरत तलब करता हूँ, ना अपने दम की, ना किसी तावीज़ की उजरत तलब करता हूँ। अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए खिदमत खल्क फ़ी सबीलिल्लाह कर भला हो भला होता है भले का भला। यहाँ पर सैकड़ों तलबा कराम व तालिबात ज़ेर तालीम हैं और ये सैकड़ों बच्चे बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो सदका होता है मैंने इनके लिए वक़फ़ किया हुआ है, इनकी तालीम व तरबियत के लिए, इनकी कफ़ालत के लिए। और आपके दिए हुए सदका खैरात और ज़कात से अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों बच्चियों का और बच्चों का मुस्तकबिल, उनकी तालीम और उनकी कफ़ालत का इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ पर जारी व सारी है। आज की रोज़ी आज और कल की रोज़ी कल, इस एतबार के साथ तवक्ल अल्लाह पर है कि खालिस अल्लाह के तवक्ल पर ये इदारा दिन रात कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीमात से अपने माशरे को, अपने माहौल को मुनव्वर कर रहा है। आप भी अगर कोई गुरबा व मसाकीन यतामा बच्चे बच्चियाँ आपके नोटिस में हों, आप उन बच्चों को यहाँ तालीम के लिए भेजें। मुस्तहकीन के लिए खसूसी तौर पर यहाँ पर एक सिस्टम रखा गया है, उनके लिए खसूसी तौर पर एक पैकेज रखा गया है। उनकी तालीम व तरबियत, उनके लवासमात, उनके कपड़ा, उनके जूते, उनकी खुराक, उनका खाना पीना, रहाइश, उनका इलाज मुआलजा, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह आपके तावन से यहाँ पर उनका इंतज़ाम किया गया है। इस यहाँ पर होने वाली दुआओं में, इज्तमाई दुआओं में शामिल होने के लिए और इस अमल की ख़ास इजाज़त लेने के लिए आप कमेंट में अपना नाम, अपने सिटी का नाम, अपने कंट्री का नाम लिख के ज़रूर भेजें, या कम अज़ कम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू लिख के भेजें, या माशाअल्लाह तबारकल्लाह बिइज़्निल्लाह अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह सुबहानल्लाह, कोई भी लिख के भेजें। आप जो भी लिख के भेजेगा उसको खुसूसी तौर पर इस अमल की इजाज़त बख्श दी जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।